آپ کا اس کے تحت انیشل فیز کے اندر تقریباً 20,000 گھر بننے ہیں. ٹھیک. وہ سارے کے سارے گھر جو 20,000 ہیں وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کیٹیگری کے اندر شمار ہوں گے. پنجاب گورنمنٹ کا یہ منصوبہ ہے پروگرام جی افورڈیبل ہاؤسنگ، اور جس میں جو ہے 20,000 گھر بنا کے عام لوگوں کو دیے جائیں گے جو نچلے درجے کے ہوں گے یا متوسط طبقے کا کہوں گا. میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں، جب آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کو فری میں تو نہیں بانٹنا نا. آپ نے اس کی کاسٹ وصول کرنی ہے، قیمت وصول کرنی ہے. جی. تو قیمت آپ کس سے وصول کر پائیں گے؟ جس کے پاس دینے کی سکت ہوگی. ٹھیک. سو کوشش اس پروگرام کے سارے جو بنانے والے ہیں، اسٹرکچر جو کرنے والے ہیں، ان کی بڑی اچھی کوشش ہے اور سوچ بڑی اچھی ہے. یقیناً بڑی اچھی سوچ ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ابھی 35,000 روپے، مثال دے رہا ہوں، جی 35,000 روپے مہینہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. ٹھیک. تو اس کو 35,000 روپے کی مہینہ قسط کے اندر گھر دے دیا جائے. شاندار. سو رینٹ سبسٹیٹیوشن انٹو اونرشپ. ٹھیک. یہ ہے تھیوری، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ چل رہا ہے. سو اگر آپ اس کا میتھ ریورس کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تقریباً ایوریج چھوٹے گھر کی بات کر رہے ہیں 3 مرلے کے، جو 3 مرلے کے اوپر بنا ہوا ہو، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہو تقریباً 50 لاکھ سے لے کے تو 70 لاکھ تک. اور یہ پروگرام جو ہے وہ 3 مرلے کا ہی ہے، بیسک 3 مرلے کے گھروں کا. سر جی 3 مرلے کا ہے. سو 50 لاکھ سے 70 لاکھ میکسیمم. کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر ہی رکھا جائے. اب اس کا مزید جب آپ ریورس میتھ کرتے ہیں تو اور اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ نکالتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا سا اماؤنٹ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو پھر اس کے اندر سوچ بچار اور کی گئی کہ یار اس کاسٹ کو بھی کیسے کم کیا جائے، 70 لاکھ کو بھی کیسے کم کیا جائے. تو پروگرام بنانے والوں نے اور پلاننگ کرنے والوں نے، جو کہ بہت بریلینٹ لوگ ہیں اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ، انہوں نے حساب یہ لگایا کہ اگر آپ 3 کمروں کا ایک بیسک ہاؤسنگ یونٹ کسی کو بنا دیں، جس میں ایک تو بیڈ روم ظاہری بات چاہیے، فیملی کا بیڈ روم ہوگا، بچے بھی اکٹھے ہی رہیں گے. ایک لاؤنج سا بنا دیں جس میں وہ بیٹھک، چھوٹے گھروں کی جو کہہ لیں وہ، جس میں وہ کھانا بھی بیٹھ کے کھا لیں، اور شام کو بیٹھ کے اگر انہوں نے فیملی گیدرنگ کرنی ہے وہ بھی اسی کے اندر ہو جائے. اور ایک کچن، ایک باتھ روم. یہ ایک بیسک سا ایک یونٹ ہے. جی. تو یہ اگر بنا دیا جائے تو اس کی کاسٹ واقعی بڑی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کی کاسٹ تو پھر 25 لاکھ روپے کے اوپر بھی آ سکتی ہے. شاندار سر. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں پھر ایک گنجائش چھوڑی جا رہی ہے جی کہ اس کے اوپر اگر وہ کل کو خود اس کے پاس پیسے آ جائیں اور وہ پہلی منزل خود ڈالنا چاہے تو وہ پھر اپنے پیسے سے ڈال لیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سہولت بھی ہے اور ایک گنجائش بھی ہے. سہولت یہ ہے کہ اس کو اتنا برڈن نہیں کیا جا رہا ہائی کاسٹ آف ہاؤسنگ یونٹ کی وجہ سے کہ وہ دیکھ کے سن کے ہی ڈر جائے کہ یار یہ اتنا مہنگا میں گھر کیسے افورڈ کروں گا. سر آپ نے بتایا کہ 25 سے 30 لاکھ پہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹے یونٹس کو، اور سر یہ تو ایک عام آدمی جو ہے جس کی اگر آپ وہ بتائیں گے فردر ابھی ڈیٹیلز، تو سر اس ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیں اور کون کون سے لوگ سر اس میں ایلیجیبل ہوں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا سر. دیکھیے جیسے کہ میں نے شروع میں ابھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ مفت تو نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی ایک پرائس ہے. جی. اور وہ پرائس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مٹیریل تو لگ رہا ہے نا. جی بالکل. اور مٹیریل جب لگ رہا ہے تو کسی کا مٹیریل تو لگ رہا ہے، اس نے خریدا ہے. جو ڈیولپر بھی جو آئے گا ان گھروں کو بنانے کے لیے، وہ اوبیسلی اس کے اندر مٹیریل لگائے گا تو گھر مکمل ہوگا نا. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے زیادتی اس کے ساتھ کہ بھئی آپ مٹیریل لگا لو تو یہ اللہ واسطے کا کام ہے، بس اس کے بعد چھٹی کر لو. تو اس کے لیے 2 گھر تو بنا دے گا، کوئی 3 بنا دے گا، بٹ یہاں تو 20,000 گھر بننے ہیں. 20,000 سے تو اس کے لیے تو بلینز آف روپیز کی فنڈنگ ریکوائرڈ ہے. تو جو اچھی آپ کو خبر میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ پیچھے سے فنڈنگ اویلیبل ہے. اچھا. ان گھروں کو بنا کے دینے کی فنڈنگ اویلیبل ہے. تو اس کا جو ایکسیکیوٹ ہونے کا جو میکنزم ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا شفاف بنایا گیا. اس میں یہ نہیں ہوگا کسی کو نوازا نہیں جائے گا سر. نو کوئی کرپشن نہیں ہوگی. ایک عام آدمی جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو یہ امید ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. جو کسی بھی یعنی کہ اس کے پاس رہائش نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے. بڑا اہم نقطہ اس میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑے شہروں میں نہیں ہے. ٹھیک. یہ پنجاب کے چھوٹے شہروں کے لیے بالخصوص پروگرام بنایا گیا ہے. صحیح. کہ آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ نوکری کرنے آتا ہے
تو عید کی چھٹیاں جو ہی آتی ہیں وہ بس اسٹینڈ کا رخ کرتا ہے, اس میں واپس اپنے گھر جانا ہوتا ہے. تو کوئی ڈسکا سے آ رہا ہے, کوئی بورے والا سے آ رہا ہے, کوئی چونیاں سے آ رہا ہے, تو جاتے تو وہی ہیں نا جی. نوکری کی خاطر, مجبوری کی خاطر وہ بڑے شہروں میں فیصل آباد میں آ گئے, ملتان بڑا شہر, لاہور بہت بڑا شہر, گجرانوالہ میں آ گئے, لیکن وہ چھٹیوں پہ جو ہی چھٹی آتی ہے یا کوئی فیملی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جاتے اپنے گھر ہی ہیں. جی بالکل. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ہی علاقوں کے اندر یا قریب ترین جگہوں پہ آپ یہ ہاؤسنگ کالونیز بنا کے دیں جہاں پہ وہ لوگ رینٹ چھوڑ کے اونرشپ کی بیسس پہ اپنا گھر خرید سکیں.